السلام علیکم ویئرس، میں آپ کا ہوسٹ یاسر عبداللہ چینل وانا ٹاک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، بڑے ٹائم کے بعد موقع ملا آپ لوگوں سے کمیونیکیشن کرنے کا، تو سوچا آج آپ لوگوں سے بات کی جائے۔ میرے کچھ باس ویورز ایسے بھی ہیں جنہوں نے مجھ سے پرسنلی کانٹیکٹ کر کے یہ پوچھا کہ کائنڈلی آپ ہمیں گائیڈ کر دیں کہ ہم بینک میں جاب کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ عظیم، پہلے تو سب سے جو میں امپورٹنٹ چیز، جو بیسک چیز ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بینک میں جاب کرنے کے لیے آپ کی کوالیفیکیشن کم سے کم گریجویشن لازمی ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے بینک میں جاب حاصل کیسے کی جائے، اس کے مختلف طریقے ہیں۔ ویسے تو جاب جو ہوتی ہے بینک کی، اس کے لیے ایڈز آتے رہتے ہیں مختلف نیوز پیپرز میں، آن لائن آپ ان کو ویو کر سکتے ہیں آپ اور اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ اگر مینجمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ آپ ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہیں بینک کے لیے، تو وہ آپ کو کال کریں گے ضرور، انٹرویو کے لیے بھی اور ریٹن ٹیسٹ کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ بینک کی جابس جو ہیں وہ اس میں مختلف بینکس جو ہیں وہ ایم ٹی اوز، ٹی اوز یعنی مینجمنٹ ٹریننگ آفیسر اور ٹریننگ آفیسرز کے جو بیچز ہوتے ہیں وہ ایئرلی 2 دفعہ جو ہے وہ اس کا اعلان کرتے رہتے ہیں۔ نیوز پیپرز میں، مختلف نیوز پیپرز میں ایڈ بھی دیتے ہیں کہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ایم ٹی او یا ٹی اوز کے لیے جو کہ بیچز کے لیے ضرور اپلائی کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے گریجویشن کیا ہوا ہے یا ماسٹرس کیا ہوا ہے اور آپ ایم ٹی او یا ٹی او کے بیچ کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو آپ کو ریٹن ٹیسٹ کے لیے بلایا جاتا ہے، اور ریٹن ٹیسٹ دینے کے بعد اس میں سے جو ہائیسٹ مارکس جو لوگ اچیو کرتے ہیں ان کو شارٹ لسٹ کر کے انٹرویو کے لیے کال کی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو فائنل سلیکشن ہوتی ہے کہ کون سے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اس میں جو سلیکٹ ہوتے ہیں ان کو پھر مختلف برانچز میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے دوسرا یہ ہے کہ بینک میں بہت ساری ایسی جابس بھی ہوتی ہیں، مطلب مختلف جابس ہوتی ہیں، جیسے انشورنس ایجنٹس کی جاب بھی آپ بینک میں کر سکتے ہیں۔ وہ آسانی ہوتی ہے، اس میں یہ ہے کہ بینک کا یا کسی انشورنس کمپنی کے ساتھ الائنس ہوا ہوتا ہے، تو انشورنس کمپنی کے امپلائی کی حیثیت سے آپ بینک میں بیٹھ کے جاب کر سکتے ہیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر کسی انشورنس ایجنٹ کی جاب کر رہے ہیں کسی برانچ میں بیٹھ کے، تو اس سے جو ہے آپ بہت سارا بینکنگ نالج بھی آپ کو حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ وہ جاب جو آپ ایز اے انشورنس ایجنٹ کر رہے ہیں اس کا بھی ایکسپیرینس آپ کو جو ہے وہ آپ گین کر سکتے ہیں تھرو بینکنگ۔ اور اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس میں آپ کو بینک میں رہنے کا موقع مل جائے گا، اور اس مختلف اپرچونیٹیز آتی رہتی ہیں بینک میں وقت کے ساتھ ساتھ، تو ان اپرچونیٹیز کو آپ اویل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا میں ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو میرے بھائی یا بہنیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو انٹرنشپ کرنے کا موقع ملتا ہے بینک میں، تو وہ کائنڈلی ضرور انٹرنشپ کے دوران بینکنگ جو بیسک نالج ہے اس کے بارے میں اپنے جو وہاں بیٹھے سینئرز ہوتے ہیں ان سے ضرور پوچھا کریں، سوالات کیا کریں، اور ان سوالات سے یہ ہوگا کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو گیا۔ اور اگر ان کیس اگر آپ کو کبھی بینک کا ٹیسٹ دینا پڑے یا انٹرویو کے لیے کال آئے، تو آپ ان بیسک ٹرمینالوجیز جو بینک سے ریلیٹڈ ہیں ان کا آنسر آپ اپنے انٹرویور کو بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں۔ اور پلیز کائنڈلی اگر آپ کو انٹرنشپ ملتی ہے، تو بہت سارے ایسے انڈیویجولز میں نے دیکھے ہیں جو انٹرنشپ کے لیے کسی برانچ میں گئے تھے، تو ان کی انٹرنشپ جو ہے وہ جاب میں کنورٹ بھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے محنت کی اور ایک کمٹ کیا، اور جو ہے مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کام کو سیکھتے رہے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی انٹرنشپ کے دوران لرن کر کے اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جابس کے لیے اپلائی کیا۔ ان کو انٹرویو کی کال آئی تو بآسانی انٹرویو جو ہے وہ انہوں نے اپنا کلیئر کیا اور جاب کر رہے ہیں۔ ناظرین، بینک کی جاب بہت اچھی ہے، بہت فائدہ ہے، آپ پرسکون ماحول میں بیٹھ کے جاب کر سکتے ہیں۔ تھوڑا ٹف ضرور ہے کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہو چکا ہے، بہت سارے بینکس پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں آلریڈی، اور مختلف کنٹریز میں جو بینکس ہیں ان کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے۔ تو بیسیکلی آپ جو ہے بینک میں تھرو انٹرنشپ، تھرو دوسری تھرڈ پارٹی کانٹیکٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ پرماننٹ امپلائی نہیں ہوتے لیکن آپ کانٹیکٹ بیس پہ آپ جاب کر سکتے ہیں۔ اس کانٹیکٹ میں آپ اپنے آپ کو امپروو کر کے اپنی جاب کو پرماننٹ جاب میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔
تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم بینک میں جاب کیسے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. اور دوسرا ایک اور مین چیز میں اگر آپ کا کوئی جاننے والا جاب کر رہا ہے آلریڈی بینک میں تو وہ بھی آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہے. یعنی کہ اس کو ہم ریفرل بیس جابس بولتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا آلریڈی جاب کسی اچھے ڈیزگنیشن پہ کر رہا ہے تو وہ آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہے کسی بھی برانچ میں, اور آپ مینجمنٹ آپ کو کال کر کے انٹرویو کے لیے بلا سکتی ہے. اور اگر آپ بیسک آپ نے انٹرنشپ کی ہوئی ہے یا آپ نے نالج ہے آپ کو بینکنگ کا تھوڑا بہت آپ نے کسی سے لرن کیا ہوا ہے تو آپ انٹرویو میں اچھا پرفارم کر کے جاب گین کر سکتے ہیں. تو ناظرین انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اور جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی ویڈیو کو سننے کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں, اور آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ مفید چیزیں آپ لوگ سے میں ڈسکس کرتا رہوں گا تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ویئرس, میں آپ کا ہوسٹ یاسر عبداللہ چینل وانا ٹاک کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ناظرین بڑے ٹائم کے بعد موقع ملا آپ لوگ سے کمیونیکیشن کرنے کا, تو سوچا آج آپ لوگوں سے بات کی جائے. میرے کچھ باس ویورز ایسے بھی ہیں جنہوں نے مجھ سے پرسنلی کانٹیکٹ کر کے یہ پوچھا کہ کائنڈلی آپ ہمیں گائیڈ کر دیں کہ ہم بینک میں جاب کیسے حاصل کر سکتے ہیں. عظیم پہلے تو سب سے جو میں امپورٹنٹ چیز جو بیسک چیز ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بینک میں جاب کرنے کے لیے آپ کی کوالیفیکیشن کم سے کم گریجویشن لازمی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے بینک میں جاب حاصل کیسے کی جائے اس کے مختلف طریقے ہیں. ویسے تو جاب جو ہوتی ہے بینک کی اس کے لیے ایڈس آتے رہتے ہیں مختلف نیوز پیپرز میں, آن لائن آپ ان کو ویو کر سکتے ہیں آپ اور اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ مطلب اگر مینجمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ آپ ایک اچھے کینڈیڈیٹ ہیں بینک کے لیے تو وہ آپ کو کال کریں گے ضرور انٹرویو کے لیے بھی اور ریٹن ٹیسٹ کے لیے بھی. اس کے علاوہ بینک کی جابس جو ہیں وہ اس میں مختلف بینکس جو ہیں وہ ایم ٹی اوز ٹی اوز یعنی مینجمنٹ ٹریننگ آفیسر اور ٹریننگ آفیسرز کے جو بیچز ہوتے ہیں وہ ایئرلی 2 دفعہ جو ہے وہ اس کا اعلان کرتے رہتے ہیں. نیوز پیپرز میں مختلف نیوز پیپرز میں ایڈ بھی دیتے ہیں کہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ایم ٹی او یا ٹی اوز کے لیے جو کے بیچز کے لیے ضرور اپلائی کریں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے گریجویشن کیا ہوا ہے یا ماسٹرس کیا ہوا ہے اور آپ ایم ٹی او یا ٹی او کے بیچ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ریٹن ٹیسٹ کے لیے بلایا جاتا ہے. اور ریٹن ٹیسٹ دینے کے بعد اس میں سے جو ہائیسٹ مارکس جو لوگ اچیو کرتے ہیں ان کو شارٹ لسٹ کر کے انٹرویو کے لیے کال کی جاتی ہے. تو اس کے بعد جو فائنل سلیکشن ہوتی ہے کہ کون سے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اس میں جو سلیکٹ ہوتے ہیں ان کو پھر مختلف برانچز میں اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے دوسرا یہ ہے کہ بینک میں بہت ساری ایسی جابس بھی ہوتی ہیں مطلب مختلف جابس ہوتی ہیں جیسے انشورنس ایجنٹس کی جاب بھی آپ بینک میں کر سکتے ہیں. وہ آسانی ہوتی ہے, اس میں یہ ہے کہ بینک کا کسی انشورنس کمپنی کے ساتھ الائنس ہوا ہوتا ہے تو انشورنس کمپنی کے امپلائی کی حیثیت سے آپ بینک میں بیٹھ کے جاب کر سکتے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اگر کسی انشورنس ایجنٹ کی جاب کر رہے ہیں کسی برانچ میں بیٹھ کے تو اس سے جو ہے آپ بہت سارا بینکنگ نالج بھی آپ کو حاصل کرنے کا موقع مل جائے گا. اس کے علاوہ آپ وہ جاب جو آپ ایز اے انشورنس ایجنٹ کر رہے ہیں اس کا بھی ایکسپیرینس آپ کو جو ہے وہ آپ گین کر سکتے ہیں تھرو بینکنگ. اور اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اس میں آپ کو بینک میں رہنے کا موقع مل جائے گا اور اس مختلف اپرچونیٹیز آتی رہتی ہیں بینک میں وقت کے ساتھ ساتھ, تو ان اپرچونیٹیز کو آپ اویل کر سکتے ہیں. اور دوسرا میں ناظرین آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو میرے بھائی یا بہنیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں جو جن کو انٹرنشپ کرنے کا موقع ملتا ہے بینک میں تو وہ کائنڈلی ضرور انٹرنشپ کے دوران بینکنگ جو بیسک نالج ہے اس کے بارے میں اپنے جو وہاں بیٹھے سینئرز ہوتے ہیں ان سے ضرور پوچھا کریں, سوالات کیا کریں. اور ان سوالات سے یہ ہوگا کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو گیا. اور اگر ان کیس اگر آپ کو کبھی بینک کا ٹیسٹ دینا پڑے یا انٹرویو کے لیے کال آئے تو آپ ان بیسک ٹرمینالوجیز جو بینک سے ریلیٹڈ ہیں ان کا آنسر آپ اپنے انٹرویور کو بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں.
اور پلیز کائنڈلی اگر آپ کو انٹرنشپ ملتی ہے تو بہت سارے ایسے انڈیویجولس میں نے دیکھے ہیں جو انٹرنشپ کے لیے کسی برانچ میں گئے تھے تو ان کی انٹرنشپ جو ہے وہ جاب میں کنورٹ بھی ہوگی، کیونکہ انہوں نے محنت کی اور ایک کمٹ کیا اور جو ہے مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کام کو سیکھتے رہے، اور بہت ساری چیزیں انہوں نے اپنی انٹرنشپ کے دوران لرن کر کے اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے جابس کے لیے اپلائی کیا، ان کو انٹرویو کی کال آئی تو بآسانی انٹرویو جو ہے وہ انہوں نے اپنا کلیئر کیا اور جاب کر رہے ہیں۔ ناظرین، بینک کی جاب بہت اچھی ہے، بہت فائدہ ہے، آپ پرسکون ماحول میں بیٹھ کے جاب کر سکتے ہیں۔ تھوڑا ٹف ضرور ہے کیونکہ کمپٹیشن بہت زیادہ ہو چکا ہے، بہت سارے بینکس پاکستان میں آپریٹ کر رہے ہیں آلریڈی، اور مختلف کنٹریز میں جو بینکس ہیں ان کا اپنا ایک کرائٹیریا ہے۔ تو بیسیکلی آپ جو ہے بینک میں تھرو انٹرنشپ، تھرو دوسری تھرڈ پارٹی کانٹیکٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ پرماننٹ امپلائی نہیں ہوتے لیکن آپ کانٹیکٹ بیس پہ آپ جاب کر سکتے ہیں، اس کانٹیکٹ میں آپ اپنے آپ کو امپروو کر کے اپنی جاب کو پرماننٹ جاب میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم بینک میں جاب کیسے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ایک اور مین چیز میں اگر آپ کا کوئی جاننے والا جاب کر رہا ہے آلریڈی بینک میں تو وہ بھی آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کو ہم ریفرل بیس جابس بولتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا آلریڈی جاب کسی اچھے ڈیزگنیشن پہ کر رہا ہے تو وہ آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہے کسی بھی برانچ میں، اور آپ مینجمنٹ آپ کو کال کر کے انٹرویو کے لیے بلا سکتی ہے۔ اور اگر آپ بیسک آپ نے انٹرنشپ کی ہوئی ہے یا آپ نے نالج ہے آپ کو بینکنگ کا تھوڑا بہت، آپ نے کسی سے لرن کیا ہوا ہے تو آپ انٹرویو میں اچھا پرفارم کر کے جاب گین کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اور جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی ویڈیو کو سننے کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ مفید چیزیں آپ لوگ سے میں ڈسکس کرتا رہوں گا تاکہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ تھینک یو ویری مچ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔